بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 909 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دعوتی کام اور عمارت۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی کام اور عمارت۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ترجمہ: اسی اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے۔ فائدہ: دلائل و براہین کے لحاظ سے تو یہ غلبہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین و اسلام کو حاصل رہا، تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا اور اس کو غالب کرنے کے لیے دعوتی محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو اور ان کے دین و اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور یہ وعدہ غلبہ تا قیامت قائم رہے گا، بشرط یہ کہ مسلمان جماعت بن کر رہیں، انفرادی زندگی گزارنے کو خیر بات کہہ دیں، بلکہ ہر ایک مسلمان اجتماعی زندگی گزارے، ایک امیر کا تابع ہو کر اور امیر و عمارت کی نصرت کرتے ہوئے، ایک قالب اور ایک سوچ اور ایک زبان ہو کر جینے لگے۔ یاد رکھیں، افراد کا دین اور دنیا میں ترقی کرنا، شاہ و بادشاہ بن جانا، یا تخت نشین اور کنج نشین بن جانا، یا بریلوی، قاسمی، ناصری، سلفی بن جانا، اس سے عوام کا کچھ بھی بھلا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ البتہ عوام نے اللہ کو چھوڑ کر انہی بڑے بزرگوں کے درباروں کی خاک چھاننے بیٹھ جائیں گے، اور بچی کچی ایمان اور عقیدے کی پونجی کو بھی ان بڑوں کے آستانوں کی بھینٹ چڑھا دیں گے۔ صحابہ کی شناخت مہاجرین اور انصار، بدری اور احدی جیسی تھی، کسی فرد اور قوم اور ملک اور ادارے سے انہیں پہچانا نہیں گیا۔ اجتماعی دعوتی محنت ہی اس بات کی ضامن رہی کہ اس امت مرحومہ کو اس کا کھویا ہوا وقار واپس لوٹا سکے، اور اس امت مرحومہ کو دین و اسلام پر اکٹھا رکھ سکے، اور اس کی بازیابی کے لیے دعوتی تقاضے عطا کر سکے اور ان پر چلا سکے۔ اسی دعوتی محنت کی جد و جہد سے دنیائے تمام میں دینی ماحول بنا، مدارس قائم ہوئے، علماء پیدا ہوئے، دعوتی مراکز قائم ہوئے، امت دعوت کے سامنے اسلام کی خوبیاں ظاہر ہوئی، اور انہیں حلقہ بگوش اسلام ہونے کا شرف نصیب ہوا، اور امیر و عمارت اور اطاعت کی عملی شکل عوام کے سامنے آئی۔ قرآن مجید، سنن نبویہ اور سیرت طیبہ میں بیان کردہ فضائل و مسائل دعوت و تبلیغ کا علم اور عمل، جو اسلامی تعلیمات کا تقریباً 2/3 حصہ ہے، عملی طور پر زندہ ہوا، ورنہ دینی درس و تدریس کے درس نظامی اور مروجہ درس قرآن اور درس حدیث والے حلقوں کے دامن میں اتنی وسعت کہاں کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام اور 5 لاکھ صحابہ کرام کی دعوتی زندگی اور اس سے متعلق احوال سے طلباء کو روشناس کرا سکیں۔ دامن تنگ ہر ایک ذرے نے پھیلا دیکھا، یہ کوئی شکوہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ تبلیغی جد و جہد سے پہلے مسلمانوں کی زبانوں پر صرف خلفائے راشدین اور درجن 2 درجن صحابہ کے ناموں کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ دعوتی محنت نے سیرت طیبہ کو عملی طور پر زندہ کیا، امیر و عمارت کی اہمیت اور نصرت بھی عمل میں آئی، ہر چھوٹا بڑا مل کر عوام اور خواص میں دعوتی خیرات بانٹتے پھرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول ہیں، باوجود اس کے میدان کارزار میں امت مسلمہ کے خود سپہ سالار بھی ہیں، خندق کی خدائی کی ایک محنت کش مزدور بھی ہیں، مسلح پر امام بھی ہیں، گویا ہر میدان کے شاہ سوار ہیں۔ اپنے نبی کے شان بشانہ مسلمان بھی ہر حال میں آپ کی نصرت اور دعوتی کام میں مشغول ہیں۔ اس طرح امت بنی تھی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت ان کے ماننے والے کیا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے آپ کے بعد آپ کی امت میں خلیفہ ہوا کرے گا، یعنی امیر، اور اس وقت کے مسلمان اپنے امیر کی ایسی ہی نصرت کیا کریں گے جیسے صحابہ حضور کی نصرت کیا کرتے تھے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت سے ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا آپ ہم کو کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وفاداری کرو پہلی بیعت کے حامل کے ساتھ، اور پھر پہلی بیعت کے ساتھ تم انہیں ان عمرہ کا حق دو، ان سے ان کی رعیت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ فائدہ: حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم امیر عالم ہیں، ان کی تعظیم و تکریم اور فرمان کی تعمیل ان کا حق ہے، ادا کرے۔ بھولے سے بھی مذاق اور استہزاء کے طور پر بد کلامی اور استخفاف رتبے سے بچیں۔ بعد والے خیر سے محروم ہوئے محض ایک جملے پر۔ وہ کہتے تھے نحن رجال وہم رجال، ہم بھی آدمی ہیں، صحابہ بھی آدمی ہی تو تھے، صحابہ تھے اور ہم ہیں۔ میاں جی عبد الرحمن صاحب کی نصیحت یاد آ گئی۔ نوجوان علماء کی ایک جماعت میاں جی لے کر چلے۔ دھوج یعنی میوات میں اجتماع ہونے والا تھا۔ محنت ہوتی رات میں میاں جی ہم کو لے کر بیٹھتے اور بڑی اہم باتیں بتلاتے۔ ایک دن فرمایا بچوں، اس مبارک کام کے بن کر رہنا چاہتے ہو تو 3 باتیں مضبوطی سے پکڑے رہو: کام کی عظمت، امیر کی عظمت اور اپنی بے بضاعتی، یعنی خود کو کچھ نہ سمجھنا۔ انشاءاللہ قبولیت سے نوازے جاؤ گے۔ مومن اعلیٰ اور عرفہ رہے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ، اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ، اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں کے احوال پر غور کرو۔ سو جب تم گزری ہوئی امتوں کے احوال پر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ بعض اوقات باطل قوتوں کو وقتی طور پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن انجام کار وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور حق پرست غالب آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر جنگ احد میں وقتی طور پر کفار مکہ کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے تو تم اس سے چندہ اور پریشان نہ ہو اور گھبراؤ مت، بالآخر تم ہی کو غلبہ ہوگا۔ وہن کے معنی کمزوری ہیں اور اس آیت کے معنی ہے اور تم جہاد کرنے سے کمزوری نہ دکھاؤ اور ہمت نہ ہارو۔ مسلمانوں کے اعلیٰ اور غالب ہونے کے معنی: اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اس آیت میں غلبے سے مراد غلبہ ہے یا دلیل، اور برہان کا غلبہ ہے یا مرتبے کا غلبہ ہے، یعنی اگر تم ایمان کامل پر قائم رہے اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے تو کفار کے خلاف معرکہ آرائیوں میں تم ہی فتح یاب اور کامران ہوں گے، جیسا کہ جنگ احد کے بعد کی جنگوں میں مسلمان عہد رسالت میں مسلسل کامیابیاں حاصل کرتے رہے۔ پھر عہد صحابہ میں بھی مسلمان کفار کے خلاف جنگوں میں کامیاب ہوتے رہے، حتیٰ کہ بنو امیہ کے دور میں 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی، لیکن بعد میں جب مسلمان تن آسانی، تعیش اور آپس کی باہمی لڑائیوں اور طوائف الملوکی کا شکار ہوئے اور ایمان کامل پر قائم رہنے کا معیار برقرار نہ رکھ سکے تو ان کو پھر اسی شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑا جس کا اس سے پہلے جنگ احد میں سامنا کر چکے تھے۔ اور غالب رہنے کا دوسرے معنی یہ ہے کہ دلیل اور برہان کا غلبہ، یعنی اگرچہ مادی اعتبار سے مسلمان کسی زمانے میں مغلوب ہو جائیں جیسا کہ اب ہے اور کفار غالب ہوں، تب بھی مسلمانوں کا دین کفار کے باطل دینوں کے مقابلے میں دلیل اور برہان کے اعتبار سے غالب ہے، اور دین اسلام کا ہر اصول معقولیت کے لحاظ سے کفار کے اصولوں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ آج دنیا تمام میں آبادی کے لحاظ سے زیادہ تر لوگ عیسائی ہیں، پھر مسلمان، پھر لامذہب دہریے ہیں،
اور پھر بت پرست ہیں۔ ان تمام ادیان کے مقابلے میں مسلمانوں کا عقیدہ اسلام یعنی اللہ کو ایک ماننا اور پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ختم نبوت اور رسالت کی حیثیت سے تسلیم کرنا اور عقیدہ آخرت پر شرع و بسط کے ساتھ ایمان اور یقین رکھنا اور ان تمام عقائد پر عقلی و نقلی دلائل کے اعتبار سے سرفراز رہنا ہی غلبہ اسلام کی جیتی جاگتی علامت ہے، کیونکہ بتوں کا مستحق عبادت نہ ہونا بدیہی امر ہے، اور اسی طرح اس جہان فانی کو کسی پیدا کرنے والے کے بغیر تصور کرنا بھی امر محال اور عقید باطل ہے، اور تین خداؤں کا ہونا بھی باطل ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ اور روح القدس دونوں مخلوق ہیں اور مخلوق خدا نہیں ہو سکتی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے نبیوں کے معجزات اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور مسلمانوں کے نبی کا معجزہ اب بھی موجود ہیں۔ یہود و نصارہ کی کتابوں کی اصل زبان تک باقی نہیں رہی اور ان کی کتاب میں رد و بدل ہو گیا، جبکہ مسلمانوں کے نبی کی کتاب من وعن اسی طرح موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ اسی طرح عبادات کے طریقوں، سیاست، معاشرت اور زندگی کے باقی شعبوں میں مسلمانوں کے دین کے اصول باقی تمام ادیان سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے اعلیٰ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر کسی جنگ میں مسلمان مغلوب ہو جائیں اور کافر غالب ہوں تب بھی اللہ کے نزدیک مسلمان اعلیٰ ہیں۔ فائدہ: عالمی ادارے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق سن 2001 تک دنیا بھر میں مسلمانوں کی کل تعداد 1.1 بلین تھی، اور سن 2020 کا نیا آنکڑا اور نیا عدد 2.2 بلین ہے، یعنی 20 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو گئی، ڈبل ہو گئی، یعنی 1 ارب اور 10 کروڑ مسلمانوں کے اچانک اس اضافے کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ 10% لوگ تو ماؤں کی گود سے جنم لیے ہوں اور 90% تعداد اسلام قبول کرنے والے کی ہوں، اور اس تعلیم یافتہ دور میں کوئی شخص بھی اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اسلام کی حقانیت اس کے دل و دماغ پر نہ چھا جائے اور عقلی و نقلی دلائل و براہین کے ساتھ دوسرے ادیان پر غالب نہ آ جائے۔ قرآن کریم نے اقوام عالم سے اسی بات کا ببانگ دہل چیلنج کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اس لیے کہ اس کا دین غالب آ جائے تمام ادیان پر، چاہے کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جو حکم اہم ہو اسے کم از کم 2 جگہ بیان کرتا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو تو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ بیان فرمایا، سورہ توبہ، سورہ صف اور سورہ فتح۔ تینوں آیتوں کا ایک ہی حکم ہے کہ دین کو پھیلاؤ، دین قائم کرو، دین کو رواج دو۔ سستی اور لاپرواہی اس مذکورہ بالا آیات کو اتنی تشہیر نہیں ملی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ تصوف، تزکیہ نفس، آداب، تعلیم و تعلم اور ان سے منسلک چیزیں مساجد، مدارس، خانقاہوں کے تذکرے ہر عام اور خاص کی زبان پر ہیں۔ واعظوں، خطیبوں، اصلاحی حلقوں میں بھی اقامت دین اور اس کی مساعی اور دعوت کا تذکرہ پایا نہیں جاتا، اگر ذکر ہوتا بھی ہے تو نامانوس طور پر اور سرسری طریقے سے، حالانکہ اس امت کو وجود میں لانے کی غرض ہی دعوت اللہ والی محنت اور اقامت دین ہیں۔ سابقہ امتیں اور قومیں عبادت کی حد تک مکلف ہونے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مساعی پر بھی گامزن تھی، باوجود اس کے کہ یہ ذمہ داری ان پر وجوب کے درجے میں نہیں تھی، مگر امت محمدیہ عبادت اور دعوت اللہ اور اقامت دین کی مکلف ہے، اس کے باوجود سستی اور لاشعوری میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، آمین۔